مشاعرے کا آغاز ہو، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کے اجلاس کی گردوغایت اور آئے ہوئے مہمانوں کی خدمت میں استقبالیہ کلمات پیش کیے جائیں۔ میں گزارش کرتا ہوں آج کے اجلاس کے روح رواں مولانا سید سالم ندوی سے وہ تشریف لائیں اور گردوغایت اور سامعین کا استقبال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، شعراء حضرات، علماء کرام اور میرے عزیز نوجوان دوستوں، مجھے اس وقت بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک طویل وقفے کے بعد بھٹکل میں ادارہ ادب اسلامی ہند یا دوسرے دیگر پلیٹ فارم کی خاموشی کے بعد یہ سمجھا گیا کہ شعر و ادب کے ماحول کو فروغ دیا جائے، اس کو اثر نو زندہ کیا جائے، اور اس کے لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ ہر پل آن لائن کی جانب سے ایک شعری نشست کا انعقاد کیا جائے۔ ہر پل آن لائن ایک زمانہ ایسا تھا، آج سے 10 سال پہلے جب اس کا قیام ہوا تھا، اس وقت وہ کسی کے لیے محتاج تعارف نہیں تھا، کیونکہ بڑے عزائم کے ساتھ اسے شروع کیا گیا تھا، لیکن 10 سال کے بعد ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے اسے کچھ دشواریاں آئیں، تو بھٹکل کی سرگرمیوں کو کور نہ کر کے ہر پل آن لائن دوسری جگہوں کی سرگرمیوں کو کور کرتا رہا، اور ملکی سطح کے قومی سطح کی خبروں کو اپنے یہاں ہم نے بڑے اہتمام کے ساتھ شائع کیا۔ سوچا جا رہا تھا کہ کچھ یہاں کے مخصوص ماحول سے نکل کر کے ہم کچھ کام کریں گے، لیکن بہت سی چیزوں کی دشواریاں اور رکاوٹوں کی وجہ سے بہرحال وہ خواب پورا نہیں ہو سکا۔ لیکن ہم کوشش کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کچھ نوجوان دوستوں کا اگر مزید تعاون ملے تو انشاءاللہ ہر پل آن لائن کو بھٹکل کی سطح پر بھی مضبوط بنائیں گے، اور باہر بھی انشاءاللہ اس کی آواز گونجتی رہے گی، اس کی صدائیں دور تک پہنچے گی۔ ابھی ہم نے بہت ہی مختصر سی دعوت پر یہ نشست ہم نے کال کی تھی۔ میں تمام شعراء کرام کا بہت ہی دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، فرداً میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے عمر رسیدہ شعراء، وہ شعراء جن کی ایک زمانے سے شعر و ادب کی دنیا میں چھاپ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ایک نیا قافلہ جن کے اندر گرم خون ہے، ان نوجوانوں کا قافلہ جڑا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہاں جذبے اور تجربے کی آمیزش سے انشاءاللہ بھٹکل میں مزید ایک بار پھر شعر و ادب کے ماحول کو فروغ ملے گا، اور ہمارے جو نوخیز شعراء ہیں، نئی نسل کے شعراء ہیں، وہ اپنے اساتذہ سے پیش کرتے رہیں گے، اور اس سلسلے کو انشاءاللہ مزید تقویت ملے گی۔ میں ایک بار پھر تمام مہمانوں کا جو جہاں تشریف لائے ہیں، میں ان سب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ ہر پل آن لائن کی انتظامی کمیٹی کے جتنے بھی ذمہ داران یہاں موجود ہیں، میں ان سب کی طرف سے تمام حاضرین کا بالخصوص شعراء کرام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کا استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ایسی نشستیں جو ہے منعقد کریں گے تو آپ لوگ انشاءاللہ بھرپور تعاون کریں گے۔ اصل میں ہماری خواہش یہ ہے کہ ہر مہینہ ایک طرحی نشست کا انعقاد کیا جائے۔ انشاءاللہ اس نشست کے آخر میں ہم اگلے مہینے کے لیے ایک مصرعہ طرح دیں گے، اور اس پر ہمیں امید ہے کہ ہمارے زود گو شعراء انشاءاللہ اپنا کلام اگلی نشست میں لے کر کے آئیں گے، جو صرف طرحی نشست ہوگی، اور اس کے بعد ضابطہ جو بھی ہوگا بہرحال ہمارے آج کے اس مشاعرے کے سر جناب ڈاکٹر حنیف شباب صاحب انشاءاللہ اس کی طرف رہنمائی کریں گے۔ تو انشاءاللہ آئندہ مختلف مقامات پر، مختلف محلوں میں اور مختلف اسپورٹس کلبوں کے تعاون سے یا مختلف ایسی سماجی تنظیموں کے تعاون سے ہم اس سلسلے کو مستحکم کریں گے، تاکہ نئی نسل کے اندر جو لکھنے والے ہیں ان کے ذوق کو اس سے جلا ملتی رہے، اور ان کا شوق اور ذوق پروان چڑھتا رہے، اور ایک فضا انشاءاللہ ادب کی اور شعر و ادب کی اور تعمیری افکار و خیالات کو عام کرنے کی فضا ہموار ہوتی رہے۔ تو آپ لوگوں کا تعاون رہا تو انشاءاللہ ہم اگلے مہینے طرحی نشست منعقد کریں گے، جس کا مصرعہ انشاءاللہ اس مشاعرے کے اختتام پر ہم دیں گے۔ میں تمام شعراء سے درخواست کرتا ہوں، تعاون کی درخواست کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں خود بڑھ کر کے اپنا تعاون پیش کریں، اور اس طریقے کے جو لکھنے والے نئے لکھنے والے ہیں ان کو بھی وہ سامنے لائیں، تاکہ یہاں شعر و ادب کی فضا زندہ رہے۔ میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، تمام مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں۔
वाक़ दावाना बाकायदा मुशायरे की तरफ बढ़ते हैं, जैसा कि मौलाना ने इस बात की वजाहत कर दी और ऐलान भी कर दिया कि आज की इस खूबसूरत नशिस्त और मुशायरे की सदारत जनाब डॉक्टर हनीफ शबाब साहब फरमाएंगे। तो आइए हम आज के पहले शायर जनाब अब्दुल अलीम साहब, जिन्हें अदबी हल्के में शाद जमाई के नाम से जाना जाता है, ये संजीदा शायरी करते हैं। ज़माने तालिब इल्मी से शेर व शायरी का ज़ौक़ रहा है। इनका कलाम वक्फे वक्फे से अखबारात वगैरह में शायर होता रहा है। मैं उनको दावत कराची देता हूँ, वो तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। जनाब शाद जमाई साहब। पहले एक शेर फिर 4 मिसरे इंशाल्लाह, फिर उसके बाद जो है मुकम्मल करके पेश करूँगा। तो शेर ये है कि चंद लम्हे शाख पर खिलकर जो गुल मुरझा गया, चंद लम्हे शाख पर खिलकर जो गुल मुरझा गया, दे गया पैगाम हमको जिंदगी की शाम का। चंद लम्हे शाख पर खिलकर जो गुल मुरझा गया, दे गया पैगाम हमको जिंदगी की शाम पर। इसके बाद 4 मिसरे नए और ताज़े हैं। आसमां को चूम लूं मैं इतनी हसरत है मेरी, आसमां को चूम लूं, आसमां को चूम लूं मैं इतनी हसरत है मेरी, ऐ खुदा तेरी मदद कर साथ हो मुमकिन है, ऐ खुदा तेरी मदद कर साथ हो मुमकिन है। आसमां को चूम लूं मैं इतनी हसरत है मेरी, ऐ खुदा तेरी मदद कर साथ हो मुमकिन है। जुल्म से लड़ना अकेले तो नहीं मुमकिन मगर, जुल्म से लड़ना अकेले तो नहीं मुमकिन मगर, हाथ में अगर बहुत सारे हाथ हो मुमकिन है, हाथ में अगर बहुत सारे हाथ हो मुमकिन है। और 4 मिसालें हैं। लोग कहते थे बेवफा है वो, लोग कहते थे बेवफा है वो, मैं तो नादान की दिल लगा बैठा। लोग कहते थे बेवफा है वो, मैं तो नादान की दिल लगा बैठा। अब अकेले में सोचता हूँ मैं, अब अकेले में सोचता हूँ मैं, किसके हाथों में दिल थमा बैठा। लोग कहते थे बेवफा है वो, मैं तो नादान की दिल लगा बैठा। अब अकेले में सोचता हूँ मैं, किसके हाथों में दिल थमा बैठा। इसके बाद जो है ये मुकम्मल गज़ल पेश करता हूँ। मोहब्बत क्या है ये बस 2 दिलों की बात होती है, मोहब्बत क्या है ये बस 2 दिलों की बात होती है, उजाला कुछ दिनों का फिर अंधेरी रात होती है। मोहब्बत क्या है बस ये 2 दिलों की बात होती है, उजाला कुछ दिनों का फिर अंधेरी रात होती है। नगर इतना तकब्बुर ये भी होते हमने देखा है, नगर इतना तकब्बुर ये भी होते हमने देखा है, तकब्बुर करने वालों की अक्सर मात होती है। नगर इतना तकब्बुर ये भी होते हमने देखा है, तकब्बुर करने वालों की अक्सर मात होती है। ये जो शेर जो है पेश कर रहा हूँ। निगाहें मुंतज़िर थी आशिकों के होठ हिलने की, निगाहें मुंतज़िर थी आशिकों के होठ हिलने की, न था मालूम आंखों से भी उनकी बात होती है। निगाहें मुंतज़िर थी आशिकों के होठ हिलने की, न था मालूम आंखों से भी उनकी बात होती है। ये शेर जो है बतौर ख़ास तो खुदा के खौफ से जिस शख्स का दिल कांप उठता हो, खुदा के खौफ से जिस शख्स का दिल कांप उठता हो, मदद अल्लाह की हर वक्त उसके साथ होती है। खुदा के खौफ से जिस शख्स का दिल कांप उठता हो, मदद अल्लाह की हर वक्त उसके साथ होती है।
मेरी पहचान क्या है। मक्ता ये हुआ है कि मेरी पहचान क्या है, क्या तखल्लुस जान लो मेरा। मेरी पहचान क्या है, क्या तखल्लुस जान लो मेरा। मैं जब भी शाद लिखता हूँ मेरी ज़ात होती है। मैं जब भी शाद लिखता हूँ मेरी ज़ात होती है। मैं जब भी शाद लिखता हूँ ख्यालों में ज़रा तरमीम कर लेते। अगर तुम भी ख्यालों में ज़रा तरमीम कर लेते, कसम अल्लाह की हम भी तुम्हें तस्लीम कर लेते। अगर तुम भी ख्यालों में ज़रा तरमीम कर लेते, कसम अल्लाह की हम भी तुम्हें तस्लीम कर लेते। ज़माना भी तुम्हारी मंजिलत का मोतरिफ होता, तुम अपने मर्तबे की काश खुद ताज़ीम कर लेते। ज़माना भी तुम्हारी मंजिलत का मोतरिफ होता, तुम अपने मर्तबे की काश खुद ताज़ीम कर लेते। मतलब गज़ल का कुछ शेर, फिर उसके बाद एक मुकम्मल गज़ल हाज़िर करूँगा। अगर न उतरा तुम्हारे सर का गुरूर, जंग अज़ीम होगी। अगर न उतरा तुम्हारे सर का गुरूर, जंग अज़ीम होगी। हमारे माबैन एक न एक दिन ज़रूर जंग अज़ीम होगी। अगर न उतरा तुम्हारे सर का गुरूर, जंग अज़ीम होगी। हमारे माबैन एक न एक दिन ज़रूर जंग अज़ीम होगी। बतौर ख़ास शेर, एक कान सोने की तुम ही रख लो, ये तेल सारा तुम्हें मुबारक। एक कान सोने की तुम ही रख लो, ये तेल सारा तुम्हें मुबारक। मिला न हमको कहीं जो माए तहूर, जंग अज़ीम होगी। मिला न हमको कहीं जो माए तहूर, जंग अज़ीम होगी। लहू में लथपथ हमारा लाशा, अभी ठिकाने लगाओ वरना। लहू में लथपथ हमारा लाशा, अभी ठिकाने लगा वरना। बगावतों का ज़ुहूर होगा, ज़रूर जंग अज़ीम होगी। लहू में लथपथ हमारा लाशा, अभी ठिकाने लगा वरना। बगावतों का ज़ुहूर होगा, ज़रूर जंग अज़ीम होगी। बतौर ख़ास शेर, हमारे पहलू में आके बैठो, रहो मोहब्बत की चांदनी में। हमारे पहलू में आके बैठो, रहो मोहब्बत की चांदनी में। हुए कभी जो हमारी नज़रों से दूर, जंग अज़ीम होगी। हुए कभी जो हमारी नज़रों से दूर, जंग अज़ीम होगी। एक ताज़ा गज़ल हाज़िर करूँगा, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूँगा। अर्ज़ करता हूँ कि क्या बता दूँ, क्या बता दूँ और क्या क्या है तेरी ज़ंबील में। क्या बता दूँ और क्या क्या है तेरी ज़ंबील में। छोड़ रहने दे, नहीं जाना मुझे तफसील में। क्या बता दूँ, क्या बता दूँ और क्या क्या है तेरी ज़ंबील में। क्या बता दूँ और क्या क्या है तेरी ज़ंबील में। छोड़ रहने दे, नहीं जाना मुझे तफसील में। ये शेर बतौर ख़ास, मुंतज़िर सदियों से हूँ, आएंगे कब ज़ेरे नज़र। मुंतज़िर सदियों से हूँ, आएंगे कब ज़ेरे नज़र। जाने कितने फ़ैसले हैं वक्त की तहवील में। मुंतज़िर सदियों से हूँ, आएंगे कब ज़ेरे नज़र। जाने कितने फ़ैसले हैं वक्त की तहवील में। छोड़ रहने दे, नहीं जाना मुझे तफसील में। सारी दुनिया बेखबर है, हाँ मुझे मालूम है। सारी दुनिया बेखबर है, हाँ मुझे मालूम है। जो मज़ा रखा है तेरे हुक्म की तामील में। जो मज़ा रखा है तेरे हुक्म की तामील में। सारी दुनिया बेखबर है बस, और हाँ मुझे मालूम है। सारी दुनिया बेखबर है, हाँ मुझे मालूम है। जो मज़ा रखा है तेरे हुक्म की तामील में। फूल गुंचा या कली, खुशबू कवल शबनम बहार। फूल गुंचा या कली, खुशबू कवल शबनम बहार। और क्या लिखे कोई शायर तेरी तमसील में। फूल गुंचा या कली, खुशबू कवल शबनम बहार। और क्या लिखे कोई शायर तेरी तमसील में। ये शेर बतौर ख़ास, कल का जो काबिल था वो सिर्फ़ कातिल था मगर। कल का जो काबिल था वो सिर्फ़ कातिल था मगर। जुर्म की दुनिया बसी है आज के काबिल में।
کل کا جو قابل تھا وہ صرف قاتل تھا، مگر جرم کی دنیا بسی ہے آج کے قابل میں، مفتہ عشق دریا ہے یہاں طوفان بھی اٹھیں گے انیس، عشق دریا ہے یہاں طوفان بھی اٹھیں گے انیس، پرسکون ماحول ہوتا ہے سنہری جھیل میں۔ السلام علیکم۔ اللہ خیر واصل الجزا۔ جناب انیس بھٹکلی صاحب اپنے اشعار سے، اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ کر رہے تھے۔ حضرات، جامعہ اسلامیہ کے جدید فارغین میں ایک نیا نام برادر عزیز مولوی رائف مولا ندوی کا ہے، جو اپنے قلمی نام فاتح بھٹکلی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ سنجیدہ اور تعمیری شاعری کو یقین رکھتے ہیں۔ میں ان کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ اور تمہیں آئینہ گرین میں ہے بہت کمال ناصر، میرا دل میں کرچی کرچی اسے جوڑ کر دکھاؤ۔ السلام علیکم۔ پہلے ایک شعر پیش کروں گا۔ ہم بھی کچھ اپنے ہنر اس کو دکھاتے جائیں، ہم بھی کچھ اپنے ہنر اس کو دکھاتے جائیں، شاعری میں بھی بہت عام ہے جوہر اس کے۔ ایک غزل پیش خدمت ہے۔ راہ حق پر اگر چلا کیجئے، راہ حق پر اگر چلا کیجئے، تانے باطل کے کچھ سنا کیجئے، راہ حق پر اگر چلا کیجئے، تانے باطل کے کچھ سنا کیجئے، میں بہت مسکراتا رہتا ہوں، میں بہت مسکراتا رہتا ہوں، گاہے گاہے رلا دیا کیجئے، میں بہت مسکراتا رہتا ہوں، گاہے گاہے رلا دیا کیجئے۔ وہ صحیفہ ہے عشق کا پیارے، وہ صحیفہ ہے عشق کا پیارے، چپ کے اسے پڑھا کیجئے، وہ صحیفہ ہے عشق کا پیارے، چپ کے اسے پڑھا کیجئے۔ تنگ آئے ہیں ہم جفا سے تیری، تنگ آئے ہیں ہم جفا سے تیری، اپنا وعدہ کبھی وفا کیجئے۔ تنگ آئے ہیں ہم جفا سے تیری، اپنا وعدہ کبھی وفا کیجئے۔ میں بھی انسان ہی ہوں اور تو بھی، میں بھی انسان ہی ہوں اور تو بھی، مجھ سے اتنا نہیں جلا کیجئے۔ میں بھی انسان ہی ہوں اور تو بھی، مجھ سے اتنا نہیں جلا کیجئے۔ سوکھنے کو ہے میرا زخم جگر، سوکھنے کو ہے میرا زخم جگر، زخم دل کو ہرا ہرا کیجئے۔ سوکھنے کو ہے میرا زخم جگر، زخم دل کو ہرا ہرا کیجئے۔ اس شعر پر خصوصی توجہ چاہوں گا۔ تشنگی حد سے بڑھ نہ جائے کہیں، تشنگی حد سے بڑھ نہ جائے کہیں، ایک ساغر مجھے عطا کیجئے۔ تشنگی حد سے بڑھ نہ جائے کہیں، ایک ساغر مجھے عطا کیجئے۔ زندگی خود بخود سنور جائے، زندگی خود بخود سنور جائے، آتش عشق میں تپا کیجئے۔ زندگی خود بخود سنور جائے، آتش عشق میں تپا کیجئے۔ عمر گزری گناہ میں فاتح، عمر گزری گناہ میں فاتح، جائیے اور خدا خدا کیجئے۔ عمر گزری گناہ میں فاتح، جائیے اور خدا خدا کیجئے۔ ایک دوسری غزل پیش خدمت ہے۔ ہماری زندگی ایک شورش عالم ہے پیارے، ہماری زندگی ایک شورش عالم ہے پیارے، کریں گے کیا یہی جب گردش ایام ہے پیارے۔ ہماری زندگی ایک شورش عالم ہے پیارے، کریں گے کیا یہی جب گردش ایام ہے پیارے۔ تمہارے کار ہائے دل نشیں تم کو مبارک ہو، تمہارے کار ہائے دل نشیں تم کو مبارک ہو، مگر ہم کو ہمارے کام ہی سے کام ہے پیارے۔ تمہارے کار ہائے دل نشیں تم کو مبارک ہو، مگر ہم کو
ہمارے کام ہی سے کام ہے پیارے. مثال گل جو کھلتا ہے مگر مرجھا بھی جاتا ہے. مثال گل جو کھلتا ہے مگر مرجھا بھی جاتا ہے. تیرے حسن انا پرور کا یہ انجام ہے پیارے. مثال گل جو کھلتا ہے مگر مرجھا بھی جاتا ہے. تیرے حسن انا پرور کا یہ انجام ہے پیارے. میرے دشمن سکوت ظاہری پر تو نہ جا ہرگز. میرے دشمن سکوت ظاہری پر تو نہ جا ہرگز. میری ہر خاموشی تجھ کو نیا پیغام ہے پیارے. میرے دشمن سکوت ظاہری پر تو نہ جا ہرگز. میری ہر خاموشی تجھ کو نیا پیغام ہے پیارے. اگر ممکن ہے تو ساقی بدل دے نظم مے خانہ. اگر ممکن ہے تو ساقی بدل دے نظم مے خانہ. نہ میں ہے اور نہ مینا ہے نہ کوئی جام ہے پیارے. اگر ممکن ہے تو ساقی بدل دے نظم مے خانہ. نہ میں ہے اور نہ مینا ہے نہ کوئی جام ہے پیارے. بڑی مشکل سے جاری ہو گیا نوک قلم میرا. بڑی مشکل سے جاری ہو گیا نوک قلم میرا. عدو میرا ابھی تک لرز بر اندام ہے پیارے. بڑی مشکل سے جاری ہو گیا نوک قلم میرا. عدو میرا ابھی تک لرز بر اندام ہے پیارے. خصوصی توجہ چاہوں گا. شکست دل سے فرش گل پہ بھی بے چین رہتا ہوں. شکست دل سے فرش گل پہ بھی بے چین رہتا ہوں. شکست دل سے فرش گل پہ بھی بے چین رہتا ہوں. سکون دل ہے تو کانٹوں پہ بھی آرام ہے پیارے. شکست دل سے فرش گل پہ بھی بے چین رہتا ہوں. سکون دل ہے تو کانٹوں پہ بھی آرام ہے پیارے. مختار سے جہاں اہل جنوں ہوں گے جہاں اہل جنوں ہوں گے وہیں تو معتبر فاتح. جہاں اہل جنوں ہوں گے وہیں تو معتبر فاتح. مگر اہل خرد میں تو بہت بدنام ہے پیارے. جہاں اہل جنوں ہوں گے وہیں تو معتبر فاتح. مگر اہل خرد میں تو بہت بدنام ہے پیارے. شکست دل سے فرش گل پہ بھی بے چین رہتا ہوں. سکون دل ہو تو کانٹوں پہ بھی آرام ہے پیارے. جناب فاتح بھٹکلی صاحب. حضرات بھٹکل سے باہر بھٹکل کے شعری و ادبی ماحول کے جو اثرات دیکھنے میں ملتے ہیں ان مقامات کے ذوق کی تسکین کی ہے. ایسے ایک نوجوان اور عالم شاعر مولوی شکران ندوی ہیں. وہ جتنا اچھا لکھتے ہیں اس سے اچھا ان کے پڑھنے کا انداز ہے. تحت لفظ پڑھ کر محفل لوٹنے کا فن جانتے ہیں. آئیے ان کے کلام سے محظوظ ہوں. میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. یہ شعری و ادبی دنیا میں نیم قاضی کے نام سے جانے جاتے ہیں. لہجہ ایسا کہ جیسے صبح کی خوشبو اذان دے. جی چاہتا ہے میں تیری آواز چوم لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صدر صاحب کی اجازت کے بعد ایک قطعہ پیش کرنا چاہوں گا. ڈوبتے آفتاب کیسی ہے ڈوبتے آفتاب کیسی ہے عمر غازی صحاب کیسی ہے. جتنی گزری وہ خواب تھا شاید جتنی گزری وہ خواب تھا شاید اور باقی سراب کیسی ہے. جتنی گزری وہ خواب تھا شاید اور باقی سراب کیسی ہے. ایک غزل. بستیاں جلتی ہیں نفرت سے نگر جلتے ہیں. بستیاں جلتی ہیں نفرت سے نگر جلتے ہیں. ان مناظر سے میرے قلب و جگر جلتے ہیں. ان مناظر سے میرے قلب و جگر جلتے ہیں. جب سے اس ملک میں پھیلی ہے سیاست کی وبا جب سے اس ملک میں پھیلی ہے سیاست کی وبا روز ہی شہر میں معصوم بشر جلتے ہیں.
روز ہی شہر میں معصوم بشر جلتے ہیں۔ آج کل ہر کوئی کہتا ہے آج مسلمانوں میں وہ بات نہیں جو پہلے تھی، پہلے کے دور میں خالد بن ولید تھے اور علی تھے، لیکن میں یہ کہتا ہوں اب بھی امید ہے ایمان صفت سینوں سے، اب بھی امید ہے ایمان صفت سینوں سے، گو بجھے ہیں پا بھی مثل شرر جلتے ہیں، گو بجھے ہیں پا بھی مثل شرر جلتے ہیں۔ اور ایک آپ لوگوں نے کہیں گاؤں وغیرہ کا سفر کیا ہوگا تو آپ لوگوں نے اس بات کو ضرور محسوس کیا ہوگا، ایک جذبہ ہے جو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آج بھی گاؤں کی گلیوں میں کئی کہنہ چراغ، آج بھی گاؤں کی گلیوں میں کئی کہنہ چراغ، شام ہوتے ہی سرے راہ گزر جلتے ہیں، شام ہوتے ہی سرے راہ گزر جلتے ہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص، زندگی سب کو نہیں دیتی جہاں میں موقع، زندگی سب کو نہیں دیتی جہاں میں موقع، پیٹ کی آگ میں کتنے ہی ہنر جلتے ہیں، پیٹ کی آگ میں کتنے ہی ہنر جلتے ہیں۔ زندگی سب کو نہیں دیتی جہاں میں موقع، زندگی سب کو نہیں دیتی جہاں میں موقع، پیٹ کی آگ میں کتنے ہی ہنر جلتے ہیں۔ ہم نہ چھوڑیں گے کبھی دہر میں سچ کا دامن، ہم نہ چھوڑیں گے کبھی دہر میں سچ کا دامن، شوق سے جلتے رہیں لوگ اگر جلتے ہیں، ہم نہ چھوڑیں گے کبھی دہر میں سچ کا دامن، شوق سے جلتے رہیں لوگ اگر جلتے ہیں۔ اور ایک شعر ماں باپ کے لیے بطور خاص، امی ابو کی طرح کوئی نہیں ہے غازی، امی ابو کی طرح کوئی نہیں ہے غازی، میرے آرام کی خاطر یہ شجر جلتے ہیں، امی ابو کی طرح کوئی نہیں ہے غازی، میرے آرام کی خاطر یہ شجر جلتے ہیں۔ اور ایک غزل، راہ جنوں کے قافلے آٹھوں پہر جاری رہے، راہ جنوں کے قافلے آٹھوں پہر جاری رہے، گرتے ہوئے اٹھتے ہوئے ہر دم مگر جاری رہے، راہ جنوں کے قافلے آٹھوں پہر جاری رہے، گرتے ہوئے اٹھتے ہوئے ہر دم مگر جاری رہے، آوارگان شوق ہیں منزل نہیں اپنی کوئی، آوارگان شوق ہیں منزل نہیں اپنی کوئی، کل عمر مثل کہکشاں اپنا سفر جاری رہے۔ اور یہ شعر بطور خاص، میں آئینہ ہوں اور تو، میں آئینہ ہوں اور تو ایک سنگ دل شیشہ شکن، میں آئینہ ہوں اور تو ایک سنگ دل شیشہ شکن، میں ٹوٹ جاؤں غم نہیں تیرا ہنر جاری رہے، میں ٹوٹ جاؤں غم نہیں تیرا ہنر جاری رہے۔ یہ گھاؤ گہرے ہی رہیں، یہ گھاؤ گہرے ہی رہیں، آئے نہ کوئی چارہ گر، یہ گھاؤ گہرے ہی رہیں، آئے نہ کوئی چارہ گر، رشتہ رہے میرا لہو خون جگر جاری رہے، رشتہ رہے میرا لہو خون جگر جاری رہے۔ میری دعا بہر چمن اتنی سی ہے وقت وداع، میری دعا بہر چمن اتنی سی ہے وقت وداع، کھلتے رہیں لالا و گل باد سحر جاری رہے۔ اور ایک شعر، آخری شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے، حفاظت کیجئے گا۔ کیا کیجئے گا پھر وہاں، کیا کیجئے گا پھر وہاں، مرنے سے پہلے سوچئے، کیا کیجئے گا پھر وہاں مرنے سے پہلے سوچئے، یہ سلسلے آفات کے وہاں بھی اگر جاری رہے۔ خودکشی کے خیال آنے پر یہ لکھا گیا ہے، کیا کیجئے گا پھر وہاں مرنے سے پہلے سوچئے، یہ سلسلے آفات کے وہاں بھی اگر جاری رہے۔ جزاکم اللہ۔ ہم نہ چھوڑیں گے کبھی دہر میں سچ کا دامن، شوق سے جلتے رہیں لوگ اگر جلتے رہیں۔ بہت خوب جناب میم غازی صاحب۔ حضرات، بھٹکل کے ادبی ماحول میں جن شعراء کا نام زودگوئی اور مفصل کلام لکھنے والوں میں آتا ہے، ان میں بعض ایسے شعراء بھی ہیں جو بیک وقت اپنی مادری زبان روایتی اور اردو میں شعر کہتے ہیں۔ ایسے ہی شعراء میں السلام علیکم۔ میری غزلوں کے بکھرے ہوئے چند اشعار آپ کی خدمت میں عرض ہیں۔ مطلب
سماعت فرمائیے گا. تمہاری خام خیالی مجھے قبول نہیں، تمہاری خام خیالی مجھے قبول نہیں، ادب کے نام پہ کچھ بھی مجھے قبول نہیں. سلیقہ چاہیے کہنے کا کچھ بنا میں ادب، سلیقہ چاہیے کہنے کا کچھ بنا میں ادب، زباں کی عشق و ترازی مجھے قبول نہیں. کرے وہ بات کسی سے ادب سے نرمی سے، کرے وہ بات کسی سے ادب سے نرمی سے، کہ گفتگو میں بھی تلخی مجھے قبول نہیں، کہ گفتگو میں بھی تلخی مجھے قبول نہیں. امیر شہر سے مرعوب کیوں رہوں میں بھی، امیر شہر سے مرعوب کیوں رہوں میں بھی، کروں کسی کی غلامی مجھے قبول نہیں. ایک دوسری غزل کا مطلب سماعت فرمائیے گا. جانے انجانے میں کچھ میں نے کہا لگتا ہے، جانے انجانے میں کچھ میں نے کہا لگتا ہے، ایک مدت کا میرا یار خفا لگتا ہے. جانے انجانے میں کچھ میں نے کہا لگتا ہے، ایک مدت کا میرا یار خفا لگتا ہے. شان وہ تھی کہ فرشتوں نے کیا تھا سجدہ، شان وہ تھی کہ فرشتوں نے کیا تھا سجدہ، آج کتنا وہی انسان گرا لگتا ہے، آج کتنا وہی انسان گرا لگتا ہے. جب بھی دولت یا جوانی کا اترتا ہے نشہ، جب بھی دولت یا جوانی کا اترتا ہے نشہ، اپنی اوقات کا انسان کو پتہ لگتا ہے. ایک چند شعر سماعت فرمائیے گا. جب کبھی میں بولتا ہوں تولتا ہرگز نہیں، جب کبھی میں بولتا ہوں تولتا ہرگز نہیں، یوں ہی لیکن بے ارادہ بولتا ہرگز نہیں، یوں ہی لیکن بے ارادہ بولتا ہرگز نہیں. ہر طرف ہے ہو کا عالم موسم آزار ہے. سماعت فرمائیے گا. ہر طرف ہے ہو کا عالم موسم آزار ہے، سانس تو لیتا ہے انسان بولتا ہرگز نہیں، سانس تو لیتا ہے انسان بولتا ہرگز نہیں. مجھ کو بھی ہے حق و باطل میں تفاوت کی سمجھ، مجھ کو بھی ہے حق و باطل میں تفاوت کی سمجھ، بات سچ ہے تو غلط میں بولتا ہرگز نہیں. طفل مکتب ہی سمجھتا ہوں میں خود کو اس لیے، طفل مکتب ہی سمجھتا ہوں میں خود کو اس لیے، دوسروں کے فن پہ میں تو بولتا ہرگز نہیں. شکریہ. جزاک اللہ خیر. جانے جانے میں بیٹھا ہے، ایک مدت کا میرا یار خفا لگتا ہے. حضرات، ہمارے جن نوجوان شعراء میں شاعری کے ساتھ دوسری صلاحیتوں کا ارتقا ہوا ہے، وہ بڑی خوشائن بات ہے. ابتدائی دور میں ہی علم العروض سے واقفیت شعری بندشوں کو مضبوط کرنے میں مفید ثابت ہوئی. ایسے ہی ایک نوجوان عالم دین اور اچھے شاعر مولوی جعفر سوان ندوی کو میں دعوت کلام دیتا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں. ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ شاعری انہیں وراثت میں ملی ہے. کہو تو پھول بنا دیں بڑھتے شعلوں کو، یہ کام وہ ہے جو ہم سر پھروں کے ہوتے ہیں. مولوی جعفر سوان ندوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک غزل کے 2 شعر سماعت فرمائیں. سکون دل ہو میسر تجھے اگر پیارے، سکون دل ہو میسر تجھے اگر پیارے، تو تیری راہ کے کانٹے ہیں بے ضرر پیارے. محبتوں کے سمندر میں تو اتر پیارے، محبتوں کے سمندر میں تو اتر پیارے، مگر سنبھل کے یہاں ہر طرف بھنور پیارے، مگر سنبھل کے یہاں ہر طرف بھنور پیارے. اور ایک غزل کے کچھ شعر. نظر بے باک رہتی ہے زباں آزاد رہتی ہے، نظر بے باک رہتی ہے زباں آزاد رہتی ہے،
جنوں والوں کے اندر قوت فولاد رہتی ہے، نظر بے باک رہتی ہے، زباں آزاد رہتی ہے، جنوں والوں کے اندر قوت فولاد رہتی ہے، اسی اجڑے چمن میں بلبل ناشاد رہتی ہے، اسی اجڑے چمن میں بلبل ناشاد رہتی ہے، زباں ہر وقت جس کی مائل فریاد رہتی ہے۔ شمار اپنا بھی ہوتا ہے انہی خلوت نشینوں میں، شمار اپنا بھی ہوتا ہے انہی خلوت نشینوں میں، اور جن کے قلب میں ایک انجمن آباد رہتی ہے۔ شمار اپنا بھی ہوتا ہے انہی خلوت نشینوں میں، شمار اپنا بھی ہوتا ہے انہی خلوت نشینوں میں، اور جن کے قلب میں ایک انجمن آباد رہتی ہے۔ کہیں لیلا کی آنکھیں منتظر رہتی ہیں مجنوں کی، کہیں لیلا کی آنکھیں منتظر رہتی ہیں مجنوں کی، کہیں شیری کے دل میں صورت فرہاد رہتی ہے۔ وہی ایک بات اہل دل کے دل سے جو نکلتی ہے، وہی ایک بات اہل دل کے دل سے جو نکلتی ہے، دلوں پر نقش ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ غزل سے نظم کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں اور ایک نظم سامعین کے گوش گزار کرتا ہوں۔ بتاتا ہوں تجھے میں مرد مومن کا مقام، بتاتا ہوں تجھے میں مرد مومن کا مقام، محو حیرت جس کی رفعت پر ہے چرخ نیل فام، جس کے دم سے ہو گیا قائم خلافت کا نظام، جس کے دم سے ہو گیا قائم خلافت کا نظام، بن گیا کردار سے اپنے جو قوموں کا امام، بن گیا کردار سے اپنے جو قوموں کا امام، پھر نگاہیں ڈھونڈتی ہیں اس در نایاب کو، پھر نگاہیں ڈھونڈتی ہیں اس در نایاب کو، ظلمت شب کے لیے ایک گوہر شبتاب کو، جس کا ہر نقش قدم سب کے لیے راہ نجات، جس کا ہر نقش قدم سب کے لیے راہ نجات، جس کا سوز و ساز قوموں کے لیے آب حیات، جس کی خاطر رب نے کر دی تھی مسخر کائنات، جس کی خاطر رب نے کر دی تھی مسخر کائنات، جس کو کہتا تھا زمانہ بندے مولا صفات، ہے وہی مرد مجاہد مرد مومن مرد حق، امن و الفت کا زمانے کو دیا جس نے سبق، ہاں وہی جو جنگ کے میدان کا ایک شہ سوار، ہاں وہی جو جنگ کے میدان کا ایک شہ سوار، ہاں وہی یاد خدا میں شب کو جو خلوت گزار، با عمل با حوصلہ با ہمت و با اعتبار، با عمل با حوصلہ با ہمت و با اعتبار، گلشن گیتی میں آئی جس کی آمد سے بہار، علم و حکمت کا تھا وہ ایک بحر ناپیدا کنار، علم و حکمت کا تھا وہ ایک بحر ناپیدا کنار، مونس وحشت انیس جاں رفیق جانثار، منبع علم شریعت معدن علم شریعت، منبع علم الکتاب، معدن علم شریعت منبع علم الکتاب، مطلع انوار حکمت جو افق پر آفتاب، مطلع انوار حکمت جو افق پر آفتاب، علم طب علم ادب اور کیمیا میں لاجواب، علم طب علم ادب اور کیمیا میں لاجواب، فلسفہ ہو یا کہ سائنس یا کہ منطق یا حساب، موجد فن تھا ہر ایک علم و ہنر میں طاق تھا، موجد فن تھا ہر ایک علم و ہنر میں طاق تھا، جس کا ہر کار نمایاں شہرہ آفاق تھا، جس کا ہر کار نمایاں شہرہ آفاق تھا، پھر نگاہیں ڈھونڈتی ہیں وہ تر و تازہ دماغ، جس کے دم سے لہلہائے ملت بیضا کا باغ، کاش ہاتھ آئے دوبارہ علم و حکمت کا سراغ، نشأ توحید سے خالی ہے ملت کا ایاغ، گلشن اسلام میں پھر پھول کھل جائیں گے کیا، گلشن اسلام میں پھر پھول کھل جائیں گے کیا، ملت مرحوم کے پھر چاک سل جائیں گے کیا، خواب غفلت سے ابھی بیدار ہو جائے گا وہ، خواب غفلت سے ابھی بیدار ہو جائے گا وہ، نشأ توحید سے سرشار ہو جائے گا وہ، مثل خالد صاحب کردار ہو جائے گا وہ، پھر امامت کے لیے تیار ہو جائے گا وہ، پھر محبت کے چمنزاروں میں گل کھل جائیں گے، پھر محبت کے چمنزاروں میں گل کھل جائیں گے، چاک دامن امت مرحوم کے سل جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ شمار اپنا بھی ہوتا ہے انہی خلوت نشینوں میں، شمار اپنا بھی ہوتا ہے انہی خلوت نشینوں میں، وہ جن کے قلب میں ایک انجمن آباد رہتی ہے۔
مولانا جعفر سوار ندوی حضرات، ایک زمانہ تھا جب بٹکل میں اس طرح کی مجلسیں وہ لوگ سجاتے تھے جو حلقہ فطرت سے وابستہ تھے۔ آج کی یہ شعری نشست بھی جناب فطرت ہی سے کسب فیض کرنے والے ایک نوجوان ہی کی کوششوں کا ثمرہ ہے۔ حلقہ فطرت سے وابستہ ایسے ایک پختہ شاعر جناب اسحاق حسان صاحب کو میں شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ فخر ہے حسان کو اس بات پر حلقہ فطرت میں شامل ہو گیا۔ جناب حسان، آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ السلام علیکم۔ ایک غزل کے چند اشعار سماعت فرمائیے۔ عرض کیا ہے، چاندنی راتوں میں جب تارے چمک جاتے ہیں، چاندنی راتوں میں جب تارے چمک جاتے ہیں، ان کی یادوں کے ہنسی پھول مہک جاتے ہیں۔ چاندنی راتوں میں جب تارے چمک جاتے ہیں، ان کی یادوں کے ہنسی پھول مہک جاتے ہیں۔ مجھ کو کانٹوں میں نظر آیا وفا کا انداز، مجھ کو کانٹوں میں نظر آیا وفا کا انداز، بڑی الفت سے جو دامن میں اٹک جاتے ہیں۔ مجھ کو کانٹوں میں نظر آیا وفا کا انداز، بڑی الفت سے جو دامن میں اٹک جاتے ہیں۔ یوں تو ہے لغزش پا بادہ کشوں کی مشہور، یوں تو ہے لغزش پا بادہ کشوں کی مشہور، بے پیے بھی تو یہاں کتنے بہک جاتے ہیں، بے پیے بھی تو یہاں کتنے بہک جاتے ہیں۔ اہل دنیا کے تعلق پر بھروسہ مت کر، اہل دنیا کے تعلق پر بھروسہ مت کر، ساتھ میت کے سبھی قبر تلک جاتے ہیں۔ دنیا والوں سے بہت میں نے چھپایا جن کو، دنیا والوں سے بہت میں نے چھپایا جن کو، زخم دل کے میرے شعروں میں جھلک جاتے ہیں۔ اور مختار سے، ان کی قسمت میں نہیں راحت منزل حسان، ان کی قسمت میں نہیں راحت منزل حسان، چند ہی گام جو چلتے ہیں تو تھک جاتے ہیں۔ ایک اور غزل کی کچھ اشعار سے بات فرمائیے۔ دین حق مشکلوں میں پلتا ہے، دین حق مشکلوں میں پلتا ہے، یہ دیا آندھیوں میں جلتا ہے۔ دین حق مشکلوں میں پلتا ہے، یہ دیا آندھیوں میں جلتا ہے۔ ٹھوکریں سنگ میل ہوتی ہیں، ٹھوکریں سنگ میل ہوتی ہیں، آدمی گر کے ہی سنبھلتا ہے۔ عقل اس وقت سب کو آتی ہے، عقل اس وقت سب کو آتی ہے، وقت جب ہاتھ سے نکلتا ہے۔ جس کے دل میں ہو عزم چلنے کا، جس کے دل میں ہو عزم چلنے کا، وہ شراروں پر ہنس کے چلتا ہے۔ اور یہ سماعت فرمائیے خاص کر، وقت آتا ہے جب ہدایت کا، وقت آتا ہے جب ہدایت کا، میں کدے سے ولی نکلتا ہے۔ وقت آتا ہے جب ہدایت کا، میں کدے سے ولی نکلتا ہے۔ میرے آگے وہی ہے دانش مند، آخری شعر ہے، میرے آگے وہی ہے دانش مند، موت سے پہلے جو سنبھلتا ہے۔ مختصر سماعت فرمائیے۔ خون فنکار ہی سے اے حسان، خون فنکار ہی سے اے حسان، شاعری کا چراغ جلتا ہے۔ بیٹھنے دیجیے، میں خالق وائس کے قریب صحبتوں سے حضرات، بٹکل کے موجودہ شعراء کی فہرست میں کچھ شعراء ایسے ہیں جن کو بیک وقت اردو اور مادری زبان پر شاعری پر قدرت حاصل ہے۔ انہی میں ایک ممتاز شاعر، گرفتار لہجہ اور پختہ فکر جن کے کلام میں جا بجا دیکھنے کو ملتی ہے، ہم انہیں بہت ادب و احترام کے ساتھ اقبال سعیدی کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان کے لکھے ہوئے مرثیے، سحرے اور دیگر فرمائش نظمیں شعری آنکھوں میں کافی مقبول ہو چکی ہیں۔ ان کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ شور کچھ اور، واقعہ کچھ اور، شور کچھ اور، واقعہ کچھ اور، بات کچھ اور ہے، ہوا کچھ اور۔ جناب اقبال سعیدی، آپ کی سماعتوں کے حوالے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ عزیزی سالک صاحب بڑی مدت کے بعد اردو میں بزم سجائی ہے، اور یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے۔ اس سے پہلے صدر صاحب کی اجازت سے کہ ایک غزل اور ایک نظم پڑھوں، ایک دو شعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور۔ خدا کے بعد محمد کا جب بھی نام آئے، خدا کے بعد محمد کا جب بھی نام آئے، زبان و لب پہ درود آئے اور سلام آئے، زبان و لب پہ درود آئے اور سلام آئے۔ رسول پاک کا پیغام ہی ہے وجہ نجات، رسول پاک کا پیغام ہی ہے وجہ نجات، اسی کی سائے تلے زندگی کی شام آئے، اسی کے سائے تلے زندگی کی شام آئے۔ اور ایک غزل سماعت فرمائیے۔ غزل کیا ہے؟ غزل کیا ہے؟ یہ دل کا آئینہ ہے۔ غزل کیا ہے؟ یہ دل کا آئینہ ہے، جو دل کا راز ہے اس میں چھپا ہے، جو دل کا راز ہے اس میں چھپا ہے۔ ثمر جو آج حاصل ہو رہا ہے، ثمر جو آج حاصل ہو رہا ہے، مسلسل جہد کا شاید صلہ ہے، مسلسل جہد کا شاید صلہ ہے۔ کبھی کبھی تم حوصلہ، کبھی تم حوصلہ اپنا نہ ہارو، ملے گا جو مقدر کا لکھا ہے، ملے گا جو مقدر کا لکھا ہے۔ کبھی تم حوصلہ اپنا نہ ہارو، سالک صاحب، کبھی تم حوصلہ اپنا نہ ہارو، ملے گا جو مقدر کا لکھا ہے۔ یہ کیسی آپ کی آخر شکایت، یہ کیسی آپ کی آخر شکایت، خدا نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، خدا نے آپ کو سب کچھ دیا ہے۔ اور شعر پیش خدمت ہے۔ روش اس کی ازل سے باغیانہ، روش اس کی ازل سے باغیانہ، بظاہر قوم کا وہ رہنما ہے، بظاہر قوم کا وہ رہنما ہے، بظاہر قوم کا وہ رہنما ہے۔ ہوا اس حادثے کو ایک زمانہ، ہوا اس حادثے کو ایک زمانہ، نہ جانے زخم اب تک، نہ جانے زخم کیوں اب تک ہرا ہے، نہ جانے زخم کیوں اب تک ہرا ہے۔ شکریہ۔ اسے پرواہ نہیں دار و رسن کی، اسے پرواہ نہیں دار و رسن کی، وہ شاید کوئی عاشق دل جلا ہے، وہ شاید کوئی عاشق دل جلا ہے۔ اور شعر اسے گھٹائیں چار سو منڈلا رہی ہیں، گھٹائیں چار سو منڈلا رہی ہیں، کسی طوفان کا شاید کسی طوفان کا جیسے سما ہے، کسی طوفان کا جیسے سما ہے۔ وہ کیا تعریف کے پل اس کی باندھے، جسے اس کی حقیقت کا پتہ ہے، جسے اس کی حقیقت کا پتہ ہے۔ اور مقطع یوں ہے، یہی ہے داستان اقبال میری، یہی ہے داستان اقبال میری، زبان شعر میں جو کچھ کہا ہے، زبان شعر میں کچھ کہا ہے۔ اگر صدر صاحب اجازت دو، ایک چھوٹی سی نظم۔
नज़्म का उन्वान है शायर। शायर बैठे हुए शोरा हजरत से। पस मंज़र भी नज़र रखता है, पस मंज़र भी नज़र रखता है, पेश करने का हुनर रखता है। पस मंज़र भी नज़र रखता है, पेश करने का हुनर रखता है। दीदो वो दिल की जो बीनाई में जलवाए नूरे सहर रखता है, जलवाए नूरे सहर रखता है। नीम पागल उसे इसे कहने वालों, ये तो दामन में गोहर रखता है, ये तो दामन में गोहर रखता है। नीम पागल इसे कहने वालों, ये तो दामन में गोहर रखता है। तंगो संगलाख ज़मीनों में भी शेर कहने का हुनर रखता है, शेर कहने का हुनर रखता है। जोश जज्बात का अक्कास मिजाज, जोश जज्बात का अक्कास मिजाज। नुदरते क़ल्ब व नज़र रखता है, नुदरते क़ल्ब व नज़र रखता है। मीर व गालिब की तबीयत उसकी, मीर व गालिब की तबीयत उसकी। फ़िक्र इक़बाल व जिगर रखता है, फ़िक्र इक़बाल व जिगर रखता है। मखज़ने दानिश व इरफ़ां दिल है, जौहरे इल्म व हुनर रखता है। वो है अल्फाज व मुआनी का शजर, वो है अल्फाज मुआनी का शजर। निखते बरगो समर रखता है, निखते बरगो समर रखता है। दूर रस तेज निगाहें उसकी, दूर रस तेज निगाहें उसकी। ज़र्रे ज़र्रे पे नज़र रखता है, ज़र्रे ज़र्रे पे नज़र रखता है। नूर इरफ़ान है कि दानिश की ज़िया, नूर इरफ़ान है कि दानिश की ज़िया। वुसअते शम्स-ओ क़मर रखता है, वुसअते शम्स-ओ क़मर रखता है। तेरा इक़बाल ये अंदाज़े सुख़न, तेरा इक़बाल ये अंदाज़े सुख़न। शुक्र है कुछ तो असर रखता है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्र है कुछ तो असर रखता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। जनाब इक़बाल सईदी साहब अपने गरजदार आवाज़ में और अपने मुनफरिद लबो लहजे में अपना कलाम सुना रहे थे। रविश उसकी अज़ल से बाक़ियाना, बज़ाहिर वो कौम का एक रहनुमा है। हज़रात, कभी कभार ऐसा होता है कि एक शख्स अपने मकाम पर उतना मशहूर नहीं होता जितना वो बैरून में शोहरत पाता है। मीडिया की बदरफ्तारी की वजह से आज आदमी की तख्लीक उतनी दूर तक पहुंच जाती है जहां तक बड़ी आसानी से तख्लीक़कार नहीं पहुंच पाता। इन हालात पर जब हम गौर करते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारे भटकल के एक मशहूर शायर जनाब इब्न हसन भटकली का मामला भी उससे मुख्तलिफ नहीं। खूबसूरत कलाम, बोलती हुई उर्दू, लचकदार लहजा और आसान अंदाज़ बयान ने उनकी शायरी को मुख्तलिफ अखबारात और रसाइल तक पहुंचा दिया है। उनकी आवाज़ सिर्फ भटकल ही में नहीं बल्कि वतन से दूर और बहुत दूर भी पहुंच चुकी है। अब टेक्नोलॉजी की मदद से उसकी बात जहां और तहां भी सुनाई देती है। मैं उनको उन्हीं के एक शेर के साथ दावत सुखन देता हूँ कि वो कहते हैं, गर्दिशे वक्त मुझे और सता, गर्दिशे वक्त मुझे और सता, तुझको कस्लों में उतारूंगा सुखन मरहूम मैं। जनाब इब्न हसन भटकली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद अशार बेदार समातों की नज़र। गैर मेयारी सभी अल्फाज रद्द करने के बाद, गैर मेयारी सभी अल्फाज रद्द करने के बाद, गुफ्तगू करता हूँ लहजा मुस्तनद करने के बाद। गैर मेयारी सभी अल्फाज रद्द करने के बाद, गुफ्तगू करता हूँ लहजा मुस्तनद करने के बाद। मुस्तरिब था मुझसे कोई फ़ैसला होता न था, मुस्तरिब था मुझसे कोई फ़ैसला होता न था। मुतमईन हूँ इम्तियाज़े नेको बद करने के बाद, मुतमईन हूँ इम्तियाज़े नेको बद करने के बाद। और भी खुद एतिमादी में इजाफ़ा हो गया, और भी खुद एतिमादी में इजाफ़ा हो गया। दूसरों के मशवरों को मुस्तरद करने के बाद, और भी खुद एतिमादी में इजाफ़ा हो गया।
दूसरों के मशवरों को मुस्तरद करने के बाद इसी गज़ल को आगे बढ़ाते हुए कि एक हद तक ये भी है ज़हनी ताअत्तुल की दलील, एक हद तक ये भी है ज़हनी ताअत्तुल की दलील, सोचते रहते हैं कुछ अहले खिरत करने के बाद, सोचते रहते हैं कुछ अहले खिरत करने के बाद, शुक्रिया कहकर मुझे दुनिया ने शर्मिंदा किया, शुक्रिया कहकर मुझे दुनिया ने शर्मिंदा किया, भूल जाना चाहता था मैं मदद करने के बाद। बहुत नवाज़िश। शुक्रिया कहकर मुझे दुनिया ने शर्मिंदा किया, भूल जाना चाहता था मैं मदद करने के बाद, अब तो बस करता ही रहता है वो मेरी गीबतें, अब तो बस करता ही रहता है वो मेरी गीबतें, और फिर करता भी क्या मुझसे हसद करने के बाद, और फिर करता भी क्या, अब तो बस करता ही रहता है वो मेरी गीबतें, और फिर करता भी क्या मुझसे हसद करने के बाद, और फिर करता भी क्या मुझसे हसद करने के बाद। कुछ शेर यूं भी कहे हैं कि एराब तो कई थे किताबे हयात में, एराब तो कई थे किताबे हयात में, एराब तो कई थे किताबे हयात में, लेकिन हुरूफे ज़िस्त पे कोई ज़बर न था, लेकिन हुरूफे ज़िस्त पर कोई ज़बर न था। आखिर वो क्या मकान था कैसे मकीन थे, आखिर वो क्या मकान था कैसे मकीन थे, दीवारें सब बसफ थी मगर कोई दर न था, दीवारें सब बसफ थी मगर कोई दर न था, दीवारें सब बसफ थी मगर कोई दर न था। मंजिल तो खैर दूर बहुत दूर थी मगर, मंजिल तो खैर दूर बहुत दूर थी मगर, सारे सफ़र में ज़्यादा सफ़र ढूंढते रहे, आखिर वो जुगनुओं से भी महरूम हो गए, जो लोग सारी रात कमर ढूंढते रहे, जो लोग सारी रात कमर ढूंढते रहे। कुछ शेर यूं भी कहे, एक गज़ल के चंद अशार है कि मेरे कल का फिर से न जिक्र कर, मेरा आज ही मेरा आज है, मेरे कल का फिर से न जिक्र कर, मेरा आज ही मेरा आज है, क्या अदा जो मुझसे न हो सका वो गए दिनों का खराज है, मेरे कल का फिर से न जिक्र कर, मेरा आज ही मेरा आज है, क्या अदा जो मुझसे न हो सका वो गए दिनों का खराज है। अरे बदगुमा मेरे पास आ मेरी बात सुन मुझे देख ले, अरे बदगुमा मेरे पास आ मेरी बात सुन मुझे देख ले, मेरी शायरी की बयाज में तेरे वहम का भी इलाज है। और नवाज़िश। अरे बदगुमा मेरे पास आ मेरी बात सुन मुझे देख ले, मेरी शायरी की बयाज में तेरे वहम का भी इलाज है। नहीं ऐसी कोई मुमासलत मेरे यार फिर भी है दोस्त हम, नहीं ऐसी कोई मुमासलत मेरे यार फिर भी है दोस्त हम, तेरा कुछ अलग ही मिजाज है मेरा कुछ अलग ही मिजाज है, कहीं रंग रंग धनक धनक कहीं आश्क आश्क पलक पलक, कहीं रंग रंग धनक धनक कहीं आश्क आश्क पलक पलक, कहीं रंग रंग धनक धनक कहीं आश्क आश्क पलक पलक, कहीं और तरह का राज है यही दौरे नौ का रिवाज है। कोई मुस्तरिब कोई मुतमईन कोई मुज़महिल कोई मुस्तइद, कोई मुस्तरिब कोई मुतमईन कोई मुज़महिल कोई मुस्तइद, या अजीब किस्म के लोग हैं या अजब तरह का समाज है, या अजब तरह का समाज है। एक मुकम्मल गज़ल आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ कि खुद पे नाफिज कीजिए किरदार साजी का अमल, खुद पे नाफिज कीजिए किरदार साजी का अमल, मुनकशिफ होकर रहेगा सरफराजी का अमल, खुद पर नाफिज कीजिए किरदार साजी का अमल, मुनकशिफ होकर रहेगा सरफराजी का अमल, बस रिवायत से अलग कुछ कीजिए फिर देखिए, बस रिवायत से अलग कुछ कीजिए फिर देखिए, किस कदर दिलचस्प है जिद्दत तराजी का अमल, बस रिवायत से अलग कुछ कीजिए फिर देखिए, किस कदर दिलचस्प है जिद्दत तराजी का अमल। मैं भी हो जाता किसी दिन हर तलब से बेनियाज, मैं भी हो जाता किसी दिन हर तलब से बेनियाज, काश कुछ आसान होता बेनियाजी का अमल, काश कुछ आसान होता बेनियाजी का अमल। कौन करता है यहाँ ऐसे पजीराई मेरी, कौन करता है यहाँ ऐसे पजीराई मेरी,
आप ही का वस्फ है ज़र्रा नवाजी का अमल, आप ही का वस्फ है ज़र्रा नवाजी का अमल। एक आशिक ही समझ सकता है ये इब्ने हसन, एक आशिक ही समझ सकता है ये इब्ने हसन, इश्क क्या है और क्या है इश्क बाजी का अमल। माशाअल्लाह जनाब इब्ने हसन भट्टी साहब। अरे बदगुमा मेरे पास आ, मेरी बात सुन मुझे देख ले। अरे बदगुमा मेरे पास आ, मेरी बात सुन मुझे देख ले। मेरी शायरी की बयाज में तेरे वहम का भी इलाज है। हजरात अब आइए मैं दावत सुखन देता हूँ एक ऐसे शायर को जो शेर व शायरी की दुनिया में अपना एक मोतबर नाम रखते हैं, जिन्होंने सिर्फ भटकल ही नहीं बल्कि कौमी सतह पर मुनाकिद होने वाले कई मुशायरों में शिरकत की है और शेर व शायरी की दुनिया में काफ़ी एतबार हासिल किया है। उनकी फिक्री वाबस्तगी तामीर पसंद शुआरा के हल्के से है। उनका एक शेर कुछ यूँ है कि मुझे निस्बत तो माहिर और हफीज़े मेरठी से है, सुखन साजी का ये मलका रईस शायरी से है। मेरे बारे में उसने ज़न है मैं हूँ शायर आज़म, हकीकत इसकी इतनी सी है मन आदम के मन दानम। अब आइए उन्हीं को सुनते हैं और देखते हैं कि उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है। मैं गुजारिश करता हूँ आज की इस खूबसूरत नशिस्त के रूह रवा जनाब सारिक नदवी से वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जिस बज़्म में सागर हो न सहबा हो न खुम हो, जिस बज़्म में सागर हो न सहबा हो न खुम हो, परिंदों को तसल्ली है कि इस बज़्म में तुम हो। जनाब सारिक नदवी। जनाब सदर की इजाज़त से एक मतला शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ज़िंदगी गुजरती है बस तेरे ख्यालों में, ज़िंदगी गुजरती है बस तेरे ख्यालों में, है ये एक कमज़ोरी हम तबाह हालों में, है ये एक कमज़ोरी हम तबाह हालों में, है ये एक कमज़ोरी हम तबाह हालों में। और गज़ल का शेर की जोरी हम तबाह हालों में, और गज़ल का शेर के बेतकल्लुफ़ी में वो जब भी मुस्कुराता था, बेतकल्लुफ़ी में वो जब भी मुस्कुराता था, दायरे से बनते थे उसके सुर्ख गालों में, दायरे से बनते थे। बेतकल्लुफ़ी में वो जब भी मुस्कुराता था, दायरे से बनते थे उसके सुर्ख गालों में। और जुल्फ़ यार ने हमको मस्त कर दिया जैसे, जुल्फ़ यार ने हमको मस्त कर दिया जैसे, थी नशे की कैफियत उन सियाह बालों में, थी नशे की कैफियत उन सियाह बालों में। और एक शेर हकीकत है कि दूसरों की अच्छाई रास ही नहीं आती, दूसरों की अच्छाई रास ही नहीं आती, बस यही कमी है एक हम निगाह वालों में, बस यही कमी है एक हम निगाह वालों में, दूसरों की अच्छाई रास ही नहीं आती, बस यही कमी है एक हम निगाह वालों में। और रात के अंधेरों से जो सबक नहीं लेते, रात के अंधेरों से जो सबक नहीं लेते, रास्ता भटकते हैं सुबह के उजालों में, रास्ता भटकते हैं सुबह के उजालों में, रास्ता भटकते हैं सुबह के उजालों में। और कम ही होते हैं सालिक आप जैसे दिल वाले, कम ही होते हैं सालिक आप जैसे दिल वाले, प्यार के फसानों में इश्क की मिसालों में, प्यार के फसानों में इश्क की मिसालों में। और एक गज़ल की शेर की, जिसने मुझको दीद के जलवों से यकसर महरूम किया, जिसने मुझको दीद के जलवों से यकसर महरूम किया, मैंने गम की शब की सियाही को उससे मौसूम किया, मैंने गम की शब की सियाही को उससे मौसूम किया। और तन्हाई में याद से तेरी आँख के झरने खुश्क हुए, तन्हाई में याद से तेरी आँख के झरने खुश्क हुए, ज़िक्र ने तेरे मुझको सरे महफिल भी बहुत मग़मूम किया, ज़िक्र ने तेरे मुझको सरे महफिल भी बहुत मग़मूम किया। और इस शेर की, लम्स से हम महरूम सही पर खुशबू से महरूम नहीं, लम्स से हम महरूम सही पर खुशबू से महरूम नहीं,
باد صبا کے جھونکوں سے بھی تیرا پتہ معلوم کیا، باد صبا کے جھونکوں سے بھی تیرا پتہ معلوم کیا، اور جس کی چاہت کے انداز نے جینے کی ہمت بخشی، جس کی چاہت کے انداز نے جینے کی ہمت بخشی، آج اسی کے غم نے مجھے تو جیتے جی مرحوم کیا، آج اسی کے غم نے مجھے تو جیتے جی مرحوم کیا۔ اور یہ ہے کہ دل کے خون کی سرخی سے ہی سالک نے لکھی ہے غزل، دل کے خون کی سرخی سے ہی سالک نے لکھی ہے غزل، درد و کرب لبوں پہ سجائے زخموں کو منظوم کیا، درد و کرب لبوں پہ سجائے زخموں کو منظوم کیا۔ تو جو چاہتا ہوں، ہجر کی راتیں ہوئی ہیں نظر یاد یار کی، ہجر کی راتیں بھی کی ہیں نظر یاد یار کی، جس نے مجھ پر زندگی کی ہر ڈگر دشوار کی، جس نے مجھ پر زندگی کی ہر ڈگر دشوار کی، کر و فر کی زندگی سے جب نہیں کچھ واسطہ، کر و فر کی زندگی سے جب نہیں کچھ واسطہ، راس کیسے آئیں پھر رنگینیاں دربار کی، راس کیسے آئیں پھر رنگینیاں دربار کی۔ اور یہ شعر تو چاہتا ہوں، میں نے خود ذل الہی کو دکھایا آئینہ، میں نے خود ذل الہی کو دکھایا آئینہ، داد دیجئے آپ میری جرت اظہار کی، داد دیجئے آپ میری جرت اظہار کی، پہلے راضی تھے ہمارے ساتھ چلنے کے لیے، غزل کا شعر، پہلے راضی تھے ہمارے ساتھ چلنے کے لیے، جان من اب کیا وجہ ہے آپ کے انکار کی، جان من اب کیا وجہ ہے آپ کے انکار کی، تم کو جتنا دیکھ سکتا تھا سو دیکھا ہے، مگر تم کو جتنا دیکھ سکتا تھا سو دیکھا ہے، مگر آپ بھی ہیں اس دل میں باقی حسرتیں دیدار کی، آپ بھی ہیں اس دل میں باقی حسرتیں دیدار کی، پاس آ کر بیٹھتے تو دل سکون پاتا ضرور، پاس آ کر بیٹھتے تو دل سکون پاتا ضرور، یار اپنی حیثیت ہے سائے دیوار کی، یار اپنی حیثیت ہے سائے دیوار کی، ایک عمارت تھی بہت آباد تیرے نام سے، ایک عمارت تھی بہت آباد تیرے نام سے،
سے اب وہاں بستی ہے یادیں ایک دل بیمار کی، اب وہاں بستی ہیں یادیں، دھوپ کا چشمہ لگا کر بھی نہ دیکھا جا سکا، دھوپ کا چشمہ لگا کر بھی نہ دیکھا جا سکا، کتنی تابندہ ہے تیری تابشیں رخسار کی، کتنی تابندہ ہے تیری تابشیں رخسار کی، چاہتوں میں فاصلہ رکھتا تو بہتر تھا، مگر چاہتوں میں فاصلہ رکھتا تو بہتر تھا، مگر کیا غضب کہ میں نے اپنی آخری حد پار کی، کیا غضب کہ میں نے اپنی آخری حد پار کی۔ مقطع پڑھ رہا ہوں۔ عزتیں خود بڑھ کے استقبال بھی کرتی ضرور، عزتیں خود بڑھ کے استقبال بھی کرتی ضرور، لاج رکھ لیتے جو سالک عظمت دستار کی، لاج رکھ لیتے جو سالک عظمت دستار کی، ہجر کی راتیں بھی کی ہیں نظر یاد یار کی، جس نے مجھ پر زندگی کی ہر ڈگر دشوار کی۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب طارق ندوی جو اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ کر رہے تھے۔ تیرے اشعار پر سالک کہیں جب گفتگو ہوگی، تیرے اشعار پر سالک کہیں جب گفتگو ہوگی، نئی نسلوں کو تجھ کو دیکھنے کی آرزو ہوگی۔ حضرات ابھی ہم مشاعرے کے مقطع پر پہنچ چکے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اس مشاعرے کی صدارت ایک ایسی شخصیت کے ذمے ہے جنہوں نے کم از کم 4 دہائیوں سے زائد عرصے تک شعر و شاعری، صحافت و ادب، مقالہ نگاری، کالم نگاری کے ذریعے ملت کو بیدار کرنے اور ان کو راہ دکھانے کا فرض منصبی ادا کیا ہے۔ غزل کے حوالے سے، آزاد نظموں کے تعلق سے اور موضوعاتی نظموں کی مناسبت سے فی الوقت بھٹکل کے ادبی منظرنامے پر جناب ڈاکٹر حنیف شباب سے زیادہ منجا ہوا شاعر، سلجھا ہوا قلمکار اور سنجیدہ ذہن کے مالک افراد نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہیں۔ 2 مجموعے کلام صدق خان اور لہو لہو موسم نے ادبی حلقوں میں کافی پذیرائی حاصل کی ہے۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ انہیں صدارتی کلام کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے صدارتی کلام سے نوازیں۔ کوئی بلندی ہم نے نہ دیکھی اجڑے اجڑے بام کے بعد، کوئی بلندی ہم نے نہ دیکھی اجڑے اجڑے بام کے بعد، ہم نے ہوا سے کچھ بھی نہ پوچھا ایک تمہارے نام کے بعد۔ جناب حنیف شباب آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ معزز شعراء اکرام اور حاضرین، تقریباً 2-2.5 سال سے یہاں پر شعری نشستیں اردو کی تقریباً مفقود ہو چکی تھیں۔ میں نے بارہا کوشش کی تھی، برادر سالک کو اس پر بارہا اکسایا تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ سلسلہ شروع ہو جائے، اس لیے یہ تھوڑے سے کرشن کے ساتھ 40 نہیں بلکہ 50 سال پورے ہونے کو جا رہے ہیں۔ 1975 سے ہم جو ہے اپنی سی کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں پر بھٹکل کے ادبی ماحول میں سلسلہ وار نشستیں اور مشاعرے منعقد کرنے کی سعادت ہمیں حاصل رہی ہے۔ اور وہ زمانہ تھا، یاد آتا ہے جب جامعہ اسلامیہ میں شمال کے لکھنؤ کے اساتذہ اور علماء موجود تھے اور وہ ہماری نشستوں میں شریک رہتے تھے، اور ان کی وجہ سے بہت ہی بڑا ادبی معیار بنا ہوا تھا یہاں پر، اور اچھے شعراء فطرت صاحب، کوثر جعفری صاحب،
اشرف ورماور صاحب، ایک بڑا قافلہ تھا، اور ادھر ہم اس سلسلے کے بجھتے چراغ جیسے بیٹھے ہیں، تو خوشی ہوئی آج یہ دیکھ کر کے نئے چراغ جل رہے ہیں، اور جامعہ سے ہی نئے چراغ ابھر رہے ہیں، اور یہ ادبی ماحول انشاءاللہ مزید روشن اور تابناک ہونے جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ تعمیری اور اسلامی نقطہ نظر کے ساتھ جو شعراء کام کر رہے ہیں یا وہ اس قافلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اللہ انہیں مزید استقامت دے اور جو ہے سلسلہ کامیاب و کامران رہے۔ برادر سالک سید سالک ندوی صاحب نے جو کوشش کی ہے اس کو جو ہے آئندہ جاری رکھیں۔ ماہانہ نشستوں کا انہوں نے کہا ہے، اور انشاءاللہ آپ مصر طرح بھی اس کا اعلان کریں گے۔ میں اس پر اپنی بات سزاری کلمات کو ختم کرتے ہوئے کچھ اشعار آپ لوگوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، سیدھا کچھ اشعار اور ایک غزل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بڑے دنوں سے جو ہے مشق سخن نہیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں اب کس قسم کے اشعار ہوئے ہیں، کچھ تازہ اشعار آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ دیکھیں ذرا سا دل کو خوش کرنے والے کچھ اشعار آپ کے سامنے۔ بالکل پہلے جیسا ہی ہے، بالکل پہلے جیسا ہی ہے، سچ کہتا ہوں مان نہ مان۔ بالکل پہلے جیسا ہی ہے، سچ کہتا ہوں مان نہ مان، یہ دل اب بھی تیرا ہی ہے۔ سچ کہتا ہوں یہ دل اب بھی تیرا ہی ہے، سچ کہتا ہوں مان نہ مان، جیون کے ایک موڑ پہ تو نے جس کو تنہا چھوڑا تھا، جیون کے ایک موڑ پہ تو نے جس کو تنہا چھوڑا تھا، آج بھی وہ صحیح نہیں، اور چھوڑی اس کو، دن میں چاہے لاکھ بجھا دوں لیکن اکثر شام کے ساتھ، دن میں چاہے لاکھ بجھا دوں لیکن اکثر شام کے ساتھ یاد کا دیپک جلتا ہی ہے۔ سچ کہتا ہوں مان نہ مان۔ اور دو چار شعر اور دیکھ لیں غزل سے پہلے کہ کٹنے کو تو کٹ گئے، کٹنے کو تو کٹ گئے لیکن ہجر کے ماہ و سال، کٹنے کو تو سوری یار، چلیے دوسرا شعر سناتا ہوں۔ مسیحا ہو مریض عشق سے دامن بچاتے ہو، مسیحا ہو مریض عشق سے دامن بچاتے ہو، خلش دل کی بڑھاتے ہو یہ تم اچھا نہیں کرتے، خلش دل کی بڑھاتے ہو یہ تم اچھا نہیں کرتے، رقیبوں پر کرم کر کے ستم اپنوں پہ ڈھاتے ہو، رقیبوں پہ کرم کر کے ستم اپنوں پہ ڈھاتے ہو، لہو ہم کو رلاتے ہو یہ تم اچھا نہیں کرتے، لہو ہم کو رلاتے ہو یہ تم اچھا نہیں کرتے۔ اور دو شعر دیکھیں کہ دولت زر کی تمنا تو نہیں تھی کل بھی، دولت زر کی تمنا تو نہیں تھی کل بھی، آج بھی دولت اخلاص کا شیدا ہوں میں، آج بھی دولت اخلاص کا شیدا ہوں میں، درد کی فصل ہی کاٹی ہے اگرچہ میں نے، درد کی فصل ہی کاٹی ہے اگرچہ میں نے، دل کی کھیتی میں مگر پیار ہی بوتا ہوں میں، دل کی کھیتی میں مگر پیار ہی بوتا ہوں میں۔ ایک نظمیں یہاں پر پڑھی گئیں، میں ایک چھوٹی سی نظم جو ہے الگ انداز کی جدید انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عنوان ہے جگر کا خون جلتا ہے، جگر کا خون جلتا ہے، کسی دل میں جگہ اپنی بنانے میں، کسی سے دل لگانے میں، کسی دل میں سمانے میں، اسے اپنا بنانے میں جگر کا خون جلتا ہے، کسی دل میں جگہ اپنی بنانے میں، کسی سے دل لگانے میں، کسی دل میں سمانے میں، اسے اپنا بنانے میں جگر کا خون جلتا ہے، محبت روٹ جائے تو اسے پھر سے منانے میں، کبھی دل ٹوٹ جائے تو ہنسی لب پر سجانے میں، کوئی پیارا سا دلبر جب سفر میں چھوٹ جائے تو اسے پھر ڈھونڈ لانے میں
اسے واپس بلانے میں جگر کا خون جلتا ہے، لہو آنکھوں سے بہتا ہے۔ جگر کا خون جلتا ہے، لہو آنکھوں سے بہتا ہے۔ دیکھیے سیل ممتنع میں ایک غزل ہوئی ہے، چھوٹی بہر ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ آ گیا جب تمہیں بے خطر بولنا، آ گیا جب تمہیں بے خطر بولنا، تب ضروری ہوا دار پر بولنا۔ آ گیا جب تمہیں بے خطر بولنا، تب ضروری ہوا دار پر بولنا۔ شعر دیکھیں کہ بولنا فن نہیں، فن ہے یہ سیکھنا۔ شعر دیکھیں، بولنا فن نہیں، فن ہے یہ سیکھنا۔ کب کہاں کس قدر بولنا، کب کہاں کس قدر بولنا۔ اور بولنا جب پڑے ظالموں کے خلاف، بولنا جب پڑے ظالموں کے خلاف، ہر گلی بولنا، ہر نگر بولنا۔ بولنا جب پڑے ظالموں کے خلاف، ہر گلی بولنا، ہر نگر بولنا۔ اور ہونٹ سلنے لگیں شہر میں جس گھڑی، ہونٹ سلنے لگیں شہر میں جس گھڑی، دھیمے دھیمے نہیں چیخ کر بولنا۔ ہونٹ سلنے لگیں شہر میں جس گھڑی، دھیرے دھیرے نہیں چیخ کر بولنا۔ اور یہ معمہ ہے کیا، کھول اس کو ذرا، یہ معمہ ہے کیا، کھول اس کو ذرا۔ ہم لٹے کیوں بھلا راہ بر بولنا، ہم لٹے کیوں بھلا راہ بر بولنا۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ باعث خیر ہے چپ، یا باعث خیر ہے چپ رہو تم وہاں۔ شعر دیکھیں، باعث خیر ہے چپ رہو تم رہاں، رنجشوں کا سبب ہو اگر بولنا، رنجشوں کا سبب ہو اگر بولنا۔ باعث خیر ہے چپ رہو تم وہاں، رنجشوں کا سبب ہو اگر بولنا۔ اور کیسے باہر کروں اپنے دل سے تجھے، کیسے باہر کروں اپنے دل سے تجھے، کر یہ جاں کہ اے ہم سفر بولنا، کر یہ جاں کہ اے ہم سفر بولنا۔ اور یہ دیکھیں کہ اے نفاق، اس شعر پہ شاید اب پہنچ جائیں کہ یہ نفاق ہم سے تو ہو نہیں پائے گا، یہ نفاق ہم سے تو ہو نہیں پائے گا، حسن کو بھولنا عشق پر بولنا، حسن کو بھولنا یہ نفاق ہم سے تو ہو نہیں پائے گا، حسن کو بھولنا عشق پر بولنا۔ اور اسی انداز کا یہ شعر دیکھیں کہ آنکھ لگنے نہ پائے کہیں عشق کی، آنکھ لگنے نہ پائے، آگ لگنے نہ پائے کہیں عشق کی، حسن پر بولنا رات بھر بولنا۔ آنکھ لگنے نہ پائے کہیں عشق کی، حسن پر بولنا رات بھر بولنا۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ آخری شعر ہے کہ وقت کا کربلا دے رہا ہے صدا، دوسری دنیا میں لے جا رہا ہوں، وقت کا کربلا دے رہا ہے صدا، ہو کے پھر خون میں تربتر بولنا، ہو کے پھر خون میں تربتر بولنا۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے صدر مشاہد جو اپنے کلام سے سمعین کروا رہے تھے۔ آ گیا جب تمہیں بے خطر بولنا، تب ضروری ہوا دار پر بولنا۔ بولنا فن نہیں، فن ہے یہ سیکھنا، بولنا فن نہیں، فن ہے یہ سیکھنا، کب کہاں کس قدر۔ اب میں آخر میں آئے ہوئے مہمانوں کا اور شعراء کی خدمت میں شکریہ کلمات پیش کرنے کے لیے درخواست کرتا ہوں جناب ابرار الحق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، کلمات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہر پل آن لائن کے بینر تلے اور مدینہ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام ہمیں آج اس شعری نشست کے انعقاد کا موقع عطا فرمایا۔ اس کے بعد میں تمام مہمان شعراء کرام کا
فردن فردن صمیم قلب کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے مختصر سی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہماری اس نشست کو اپنے کلام سے محظوظ کیا اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ان کے کلام کو سن سکیں. شکریہ، جزاک اللہ خیرہ.